اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ربینہ سید عثمان غنی ہے اور میں ایپریکارٹ ایجوکیشن سسٹم کی ڈائریکٹر ہوں۔ آج اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور ٹاپک ہے 21st سینچری سکلز۔ نارملی لوگ 21st سینچری کے اندر رہتے ہوئے یہ نہیں جانتے کہ 21st سینچری سکلز کیا ہوتی ہیں، اور جو لوگ جانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سکلز ہمیں انگریزوں نے دی ہیں یا یہ سکلز جو ہے وہ ڈیولپڈ کنٹریز سے ہمارے پاس آئی ہیں۔ میں اس چیز کو نہیں مانتی۔ جب میں نے 21st سینچری سکلز کو آبزرو کیا تو مجھے ایسا لگا کہ 21st سینچری سکلز بیسیکلی صراط مستقیم کا دوسرا نام ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ صراط مستقیم بیچ میں کہاں سے آ گیا۔ ہم روز نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر ہم صراط مستقیم کا ایک لفظ پڑھتے ہیں۔ تو اگر میں آپ کو کچھ سیکنڈ سوچنے کے لیے دوں کہ واٹ از صراط مستقیم، تو ڈیفینیٹلی آپ کا جواب ایک ہی ہوگا: سیدھا راستہ، سچا راستہ، نیکی کا راستہ، سچائی کا راستہ، اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ، رحمان کا راستہ۔ تو یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اگر میں اس کو کہوں کہ آپ اس کو انفولڈ کریں تو لوگ جو ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ انفیکٹ مولانا بھی کہتے ہیں کہ صراط مستقیم پہ چلیں، وہ خود صراط مستقیم پہ نہیں چل رہے ہوتے۔ 21st سینچری سکلز وہ ٹاپک ہے کہ جب میں نے اس کو ڈیٹیل میں اس کو اسٹڈی کیا تو مجھے ایسا لگا کہ بڑے بڑے جو اینالسٹ ہیں انہوں نے قرآن پاک کے اندر سے صراط مستقیم کے ٹرم کو نکال کر اس کو انگلش کی ٹرمنالوجی میں کنورٹ کر دیا۔ جیسے کہ صراط مستقیم کہ اگر میں بات کروں، یا میں 21st سینچری سکلز کی اگر میں بات کروں، تو سب سے پہلی اسکل جو ہے وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی اینڈ اڈیپٹیبلٹی۔ اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں ذمہ داری کو کا احساس ہونا، اڈیپٹیبلٹی کہتے ہیں اس کو نبھانا۔ تو اگر میں اس کو اسپرچولی تھوڑا سا ٹچ دوں اور یہ کہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ اڈیپٹیبلٹی 21st سینچری کے چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے ہر انسان میں ہونی چاہیے، اور اسی کو میں کنیکٹ کر دوں اسلام کے ساتھ، تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، اس کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے ہماری، لیکن اس نے اپنے بندوں کو یہ کہا، قرآن مجید میں بار بار حکم دیا کہ نماز قائم کریں، نماز قائم کریں۔ 5 وقت کی نماز ہم پہ فرض کر دی، اس کی ٹائمنگ فکس کر دی ہے، اس کی فرض جو ہے وہ فکس کر دیے۔ تو ایسا کیوں کیا اس نے؟ ایسا اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اکاؤنٹیبل ہو جائے، اور پھر ساتھ ساتھ قرآن پاک میں وہ اپنے بندے کو ڈرا بھی رہا ہے کہ اگر تم نماز پڑھو گے تو تمہیں اس کی جزا ملے گی، اگر نہیں پڑھو گے تو تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ تو دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اس نے اس کو، اس اکاؤنٹیبلٹی کو اڈیپٹیبلٹی میں چینج کرنے کے لیے بندوں کو اپنے قرآن پاک میں جزا اور سزا کا ایک تاثر دیا، اور ایک متعارف کروائی جزا اور سزا، تاکہ میرا بندہ کیسا ہو جائے؟ اڈیپٹیبل ہو جائے۔ تو فرسٹ جو اسکل ہے اکاؤنٹیبلٹی اینڈ اڈیپٹیبلٹی، وہ اسلام کی ڈیمانڈ بھی ہے۔ دوسری اسکل ہے کمیونیکیشن اسکلز۔ کمیونیکیشن جو ہے وہ بات کرنے کو، سننے کو، آنکھوں کے اشارے کو، باڈی لینگویج کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 21st سینچری کے اندر کہتے ہیں کہ جس کا کمیونیکیشن اچھا نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو کمیونیکیشن اسٹرانگ کرنی چاہیے ہمیں، وہ سوشل کمیونیکیشن ہو وہ یا وہ کوئی بھی کمیونیکیشن ہو۔ اور اگر میں اس کو اسپرچولی دیکھوں اور صراط مستقیم کی طرف واپس آ جاؤں، اسلام کی طرف واپس آ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار فرما رہا ہے کہ آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کے لہجے سے اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ اسلام کے دائرے سے فارغ ہو جاتے ہیں، خارج ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا کمیونیکیشن اسٹرانگ ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہماری کمیونیکیشن ایسی ہو جو کہ بہت اسٹرانگ ہو، اس کے لیے، اور پازیٹیو ہو، نیگیٹو نہ ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں اتارا، اور ان کی اخلاق کی مثالیں تو اس دنیا میں نہیں ملتی۔ آپ کا اخلاق عظیم اخلاق ہے، اور آپ جو ہے وہ قرآن پاک کا عملی نمونہ ہیں۔ تو کمیونیکیشن جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ ان کی احادیث ہیں، ہمیں کس طرح بات کرنی چاہیے، ہمیں کس طرح بیہیو کرنا چاہیے، ہمیں کس طرح لوگوں کو جو ہے وہ اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں تنقید کس طرح نہیں کرنی چاہیے، تنقید برائے اصلاح کرنی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمیونیکیشن بھی جو ہے وہ صراط مستقیم کا ایک پارٹ ہے۔ تیسری ہم بات کریں گے
جو تیسری اسکل ہے 21 سینچری کی وہ ہے کولیبوریشن. کولیبوریشن کا مطلب ہوتا ہے ٹیم ورک. ٹیم ورک کا مطلب ہوتا ہے مل جل کے کام کرنا. اور اس پوری دنیا کے اندر کولیبوریشن کو اتنی زیادہ امپورٹنس حاصل ہے, اور 21 سینچری کے اندر کہتے ہیں کہ جو کولیبوریٹو نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اگر میں اس کو اس حوالے سے اس کو بھی میں اگر کنیکٹ کروں اسلام کے ساتھ, تو کولیبوریشن کو میں کہوں گی حقوق العباد. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو بی بی حوا کو بھی پیدا کر دیا ان کی بوریت دور کرنے کے لیے. جب یہ جوڑا مکمل ہوا تو ان کو اولاد دے دی. باپ بیٹا, بیٹی بہن بھائی کا رشتہ بن گیا, اور پھر آہستہ آہستہ دنیا میں بہت سارے رشتے بننا شروع ہو گئے. رشتے بننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حقوق العباد کے اوپر آیات جو ہے وہ نازل فرمائیں, اور تمام لوگوں کے حقوق جو ہے وہ فکس کر دیے کہ ہمیں سب کے حقوق ادا کرنے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کولیبریشن چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر کولیبریشن کی اسکل پیدا ہو, تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ماں کے حقوق ادا کرو, باپ کے حقوق ادا کرو, بھائی کے حقوق ادا کرو, بہن کے حقوق ادا کرو. انفیکٹ پڑوسیوں تک کے حقوق دے دیے, انسانیت کے حقوق رکھ دیے. تو دیکھیں اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. اسلام ہمیں پہلے دن سے 1400 سال پہلے سے یہ بتا رہا ہے کہ کولیبوریٹو ہو جاؤ, کمیونیکیٹو ہو جاؤ, اکاؤنٹیبل ہو جاؤ, اڈیپٹیبل ہو جاؤ. اب میں چوتھی اسکل کی بات کروں گی. چوتھی جو اسکل ہے وہ ہے کریٹیوٹی. کریٹیوٹی جو ہے جدت پسندی. لوگ کہتے ہیں کہ 21 سینچری اسکلز کی سب سے امپورٹنٹ اسکل ہے, اور جو کریٹیو ہے وہی کامیاب ہے. اور اگر آپ کریٹیو نہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے دنیا کے اندر, کامیابی حاصل نہیں کر سکتے, آگے نہیں بڑھ سکتے. میں اس کریٹیوٹی کی اسکل کو اسلام کے ساتھ اگین کنیکٹ کروں گی. کریٹیوٹی, اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات بنائی ہیں دنیا میں, لیکن سب سے افضل مخلوق جو ہے وہ انسان کو بنایا, اور انسان کو اشرف کا نام دیا. انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے. اس کا ریزن کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی, اس کو دماغ دیا. اور پھر قرآن پاک میں جگہ جگہ لکھا کہ میں نے تمہارے لیے زمین میں, آسمانوں میں, خلاؤں میں, ہواؤں میں, بادلوں میں, زمین کی گہرائیوں میں, آسمانوں میں, 7 آسمانوں میں, ستاروں میں کیا چھپائے ہوئے, خزانے چھپائے ہوئے, تو تم تلاش کر لو, لیکن اپنے علم کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدائشی کریٹو پیدا کیا ہے. یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتنا کریٹو بناتے ہیں, ہم کتنا قرآن پاک کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتوں میں نشانیاں رکھی, دن اور رات میں نشانیاں رکھی. آپ سورہ رحمان اٹھا کے پڑھیں, آپ کا دماغ کام کرنا بند کر دے گا. اس میں وہ باتیں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں وہ نشانیاں بتائی ہیں, ہائی لائٹ کی ہیں انسانوں کو, کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کیسا دیکھنا چاہ رہا ہے, اس نے خزانے کیوں چھپائے؟ تو خزانے مل بھی انہی کو رہے نا جو اپنا دماغ استعمال کر رہے ہیں. آپ دیکھیں لوگ مریخ تک پہنچ گئے, چاند تک پہنچ گئے, اور پتہ نہیں کیا کیا تسخیر کر رہے ہیں. تو وہ کس کی بنیاد پر کر رہے ہیں؟ قرآن پاک میں جو 1400 سال پہلے ہونا تھا اور جو 1400 سال بعد میں ہونا ہے, ہر چیز موجود ہے. تو اگر آپ قرآن پاک پڑھیں گے, قرآن پاک میں بار بار ایک ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صرف قرآن کو پڑھو نہیں, اس کو سمجھو بھی اور اس کے اوپر عمل بھی کرو. اگر آپ کو نجات چاہیے, آپ کو آخری جو ہے وہ آخرت کے اندر آپ کو کامیابی چاہیے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کریٹیوٹی بھی صراط مستقیم کا ایک پارٹ ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارا اسکل آتا ہے 21 سینچری کا, وہ ہے کریٹیکل تھنکنگ, اور یہ 5th اسکل ہے کریٹیکل تھنکنگ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ, میں نے ابھی کہا کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے. تو اگر انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے تو پھر ڈیفینیٹلی میں نے کہا کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. تو کیوں دی ہے؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے دماغ کے اندر سوچنے کی صلاحیت رکھی ہے. تو دو طرح سوچنے کی صلاحیت رکھی ہے. جو ہماری نیکسٹ 5th اسکل ہے وہ اسکل ہے کریٹیکل تھنکنگ, جو کہ کریٹیوٹی سے بہت زیادہ انٹر لنکڈ کرتی ہے. ابھی میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف بنایا, اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. تو اگر انسان سوچ سکتا ہے تو وہ برا بھی سوچ سکتا ہے, تو حد تک جا کے سوچ سکتا ہے برا, اور تو وہ پازیٹیو بھی سوچ سکتا ہے, وہ مثبت بھی سوچ سکتا ہے, تو حد تک جا کر سوچ سکتا ہے پازیٹیو. یعنی کہ آپ پازیٹیو بھی سوچ سکتے ہیں, آپ نیگیٹو بھی سوچ سکتے ہیں. ایسی تھنکنگ جس میں پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں سوچوں کو سامنے رکھ کر اس کے بعد کوئی مثبت فیصلہ کیا جائے, اس کو کریٹیکل تھنکنگ کہا جاتا ہے.
اس قابلیت کو کرٹیکل تھنکنگ کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، اب میں اس اسکل کو جو وہ اسلام کے ساتھ کنیکٹ کروں گی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا ضمیر بھی پیدا ہوتا ہے، نفس بھی پیدا ہوتا ہے، ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے. اور بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر مرنے کے نزا کے عالم تک انسان جو ہے وہ شد و مد میں پڑا رہتا ہے. کیا کروں، کوئی کام کرنا ہوتا ہے شیطان فوراً آ جاتا ہے، اس طرح کر لو، شارٹ کٹ کر لو. لیکن انسان کیا کہتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ میرے لیے یہ دو راستے ہیں میرے دماغ میں آ رہے ہیں، ایک رحمان کا راستہ اور ایک شیطان کا راستہ، میں کس راستے پہ جاؤں. تو جو نیک انسان ہوتا ہے وہ شیطان کے راستے پہ نہیں چلتا، رحمان کے راستے پہ چلتا ہے. تھوڑی مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کام تھوڑا دھیما ہو جاتا ہے، تھوڑا رک کے ہوتا ہے، آہستہ ہوتا ہے، لیکن کامیابی حاصل ہوتی ہے اور اللہ بھی راضی ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ شارٹ کٹ کے چکروں میں ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ شیطان کا راستہ اپناتے ہیں، جلدی سے کامیابی حاصل کر لیتے ہیں لیکن اپنے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیوں پیچھے لگایا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کرٹیکل تھنکر بن جائے، اس کو یہ پتہ چلے کہ مجھے کب کیا فیصلہ کرنا ہے. قرآن پاک اتار دیا، اس میں تمام سیدھے راستوں کا بتا دیا، بولا اس کو پڑھو اور دیکھو تمہارا کون سا سیدھا راستہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرٹیکل تھنکنگ بھی جو ہے وہ صراط مستقیم کا ایک پارٹ ہے. آپ اس کو اگری کریں گے. اچھا، ہم 6th اسکل کی طرف آئیں گے، اور جو کہ جس کا نام ہے سیلف ڈائریکشن. اچھا، سیلف ڈائریکشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اتنی ایبلٹی رکھتا ہو کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے، اپنے مسائل کا حل خود ڈھونڈے، اپنی ضروریات کو خود پورا کرے، سوچے سمجھے اور اپنی زندگی کو خود آسان کرے، اپنی ڈائریکشن خود تلاش کرے. سیلف ڈائریکشن، ٹھیک ہے. اور 21st سینچری کے اندر کہتے ہیں کہ جو سیلف ڈائریکٹڈ نہیں ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اگر ہم اسلام کی بات کریں، اسلام کی طرف آئیں، اسلام کو سوچیں اور میں اس سے کنیکٹ کروں سیلف ڈائریکشن کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسان تو پیدا کی ہے لیکن ساتھ میں 1,24,000 پیغمبر بھی اتارے. 1,24,000 پیغمبر جو اتارے ہیں ان کو ڈائریکشن دے کر اتارا، ان کے اوپر وحی نازل کی. 4 پیغمبر تو ایسے ہیں جن پہ کتابیں بھی نازل کر دیں، جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن پہ قرآن پاک نازل ہوا. اب دیکھیں کتنی بیوٹی ہے اسلام میں، کتنی بیوٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جتنی بھی چیزیں لکھی ہیں وہ تمام کا عملی نمونہ ہمارے نبی پاک کو بنا دیا. تو ہمارے نبی پاک سیلف ڈائریکشن کی بہترین مثال ہے. تو اگر آپ کو سیلف ڈائریکشن چاہیے تو رول ماڈل بنا لیں ہمارے نبی کو. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل جس نے بنایا اس کو سیلف ڈائریکشن مل گئی. سیلف ڈائریکشن اتنی ضروری ہے کہ آپ اس کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اب بینگ اے مسلم آپ قرآن پاک پڑھیں، اس میں دیکھیں اور پھر ہمارے نبی کی سنت کو دیکھیں، ان کی سنت نبوی کو دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں اور اس کو فالو کریں. تو یہ کیا ہے؟ یہ سیلف ڈائریکشن ہے. پھر نیکسٹ ہماری اسکل آتی ہے میڈیا لٹریسی. میڈیا لٹریسی جو ہے انفارمیشن اینڈ میڈیا لٹریسی. اب لوگ کہتے ہیں کہ انفارمیشن اور میڈیا لٹریسی کا نام سنتے ہی 21st سینچری اسکلز جب لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے دماغ میں کمپیوٹر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں یہاں پر تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بات کروں گی. انفارمیشن اینڈ میڈیا لٹریسی، ٹھیک ہے میں مانتی ہوں انٹرنیٹ پہ انفارمیشن ہے، کمپیوٹر میں انفارمیشن ہے، بٹ اس کی ویلیڈیٹی ہمیں نہیں پتہ، اس کی ریلائبلٹی ہمیں نہیں پتہ. اگر میں اسلام کے ساتھ اس کو کنیکٹ کروں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، جیسے میں نے ابھی کہا کہ لوگ انسان پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے، ساتھ میں پیغمبر بھی اتارے، ان کو ڈائریکشن کے ساتھ اتارا. تو جو پیغمبر اتارے، میں نے کہا 4 پیغمبروں پہ کتابیں بھی اتاری، توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک. تو اگر میں صرف کیونکہ میں مسلمان ہوں تو میں قرآن پاک کی بات کروں گی. تو اگر میں قرآن پاک کی بات کروں تو اس قرآن پاک میں وہ انفارمیشن ہے جو 1400 سال پہلے کیا ہوا، 1400 سال بعد میں کیا ہونے والا ہے، وہ تمام کا تمام ہمارے قرآن پاک میں موجود ہے. لوگ لائبریریز کے اندر قرآن پاک رکھتے ہیں، یہودی، عیسائی، جتنے بھی دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی قرآن پاک کو پڑھتے ہیں ایز اے ریفرنس بک، اور اس میں سے تربیت لیتے ہیں، اس میں سے ہدایت لیتے ہیں. تو اگر ہم بینگ اے مسلم قرآن پاک کو انفارمیشن کی سورس سمجھے تو ہم صرف عربی میں پڑھ کے اس کو جزدان میں لپیٹ کے چوم کے نہ رکھ دیں، بلکہ اس کو اپنی زندگی کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن کریں. ہمارے اسکولوں کے اندر اسلامیات کی کتابیں بدل جائیں،
ہمارے اسکولوں میں تفاسیر پڑھائی جائیں, ہمارے اسکول سے بچہ جو ہے وہ تفسیر پڑھ کے نکلے, اس کو یہ پتا ہو میٹرک کے بعد کہ بھائی مجھے اپنی زندگی کے اندر اس قرآن پاک کے حکم کو کہاں کہاں لاگو کرنا ہے. تو انفارمیشن اینڈ میڈیا لٹریسی جو ہے یہ وہ اسکل ہے جو قرآن پاک سے بخوبی ہم حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اسکل ہے جس کی بڑی دھوم ہے 21st سینچری اسکل, وہ ہے پرابلم سالونگ اسکلز. کہتے ہیں کہ پرابلم سالور جو ہے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے, وہ ہر فیلڈ میں آگے بڑھتے ہیں, وہ بڑے کامیاب ہوتے ہیں. اور 21st سینچری اسکلز کی ڈیمانڈ ہے کہ ایک پرابلم سالور جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اب میں اسی پرابلم سالونگ اسکل کو میں کنیکٹ کروں گی اسلام کے ساتھ. اب دیکھیں اسلام کے اندر میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کی تھی کرٹیکل تھنکنگ کی. اچھا, کرٹیکل تھنکر جو ہے نا وہ اپنی پرابلم کو ہی سالو کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کرٹیکل تھنکر جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک کرٹیکل تھنکر جو ہوتا ہے وہ نیگیٹو سوچ میں جا کر شارٹ کٹ اپناتا ہے اور اپنا مسئلہ حل کر لیتا ہے, 100 لوگوں کو اپنے مسئلے کے اندر انوالو کر دیتا ہے, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا. اور ایک کرٹیکل تھنکر وہ ہوتا ہے جو خود کو مشکل میں ڈال کر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے, ٹھیک ہے, اپنی مشکل کو حل کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے, رسول بھی راضی ہو جاتا ہے, اور کوئی اور دوسرا بھی مشکل میں نہیں پڑتا. تو پرابلم سالونگ کا مطلب یہ ہوا کہ جو پرابلم سالور ہے, ٹھیک ہے, وہ وہی ہے جو شیطان اور رحمان کے راستے میں فرق کرنا جانتا ہو, جو یہ جانتا ہو کہ کب مجھے نفس امارہ, نفس لوامہ اور نفس جو ہمارا تیسرا نفس ہے اس سے بچنا ہے, اس کو فالو کرنا ہے, کون سے نفس کو فالو کرنا ہے, کون سے نفس کو مارنا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ پرابلم سالونگ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. اور یہ ہم نے کتنی اسکلز پڑھی؟ اکاؤنٹیبلٹی, اڈیپٹیبلٹی, کمیونیکیشن, کرٹیکل تھنکنگ, کولیبریشن, کریٹیوٹی, اچھا سیلف ڈائریکشن, سوشل ہاں آخری اسکل جو ہماری رہ گئی ہے وہ ہے سوشل رسپانسبلٹی. جو سوشل رسپانسبلٹی کی اسکل ہے اس کو میں کنیکٹ کروں گی کولیبریشن کے ساتھ. دیکھیں کولیبریشن میں ہم نے پڑھا کہ ٹیم ورک, مل جل کے کام کرنا. جب ہم ٹیم ورک کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے رولز کا احترام کرتے ہیں, ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ کولیبریٹو بندہ کبھی بھی فیل نہیں ہو سکتا. جو کولیبریٹو ہوتا ہے, جو کولیبریٹو ہوگا وہ ہمیشہ کامیاب ہوگا. جو سوشل رسپانسبل ہوگا وہ کبھی فیل نہیں ہو سکتا. تو اگر میں سوشل رسپانسبلٹی کو اسلام سے کنیکٹ کروں تو اگین میں آ جاؤں گی حقوق العباد کی, میں نے بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے. تو حقوق العباد جو ہے وہ جو بھی نبھائے گا, قرآن پاک میں جو حقوق لکھے ہوئے ہیں اس کو فالو کرے گا, وہ کبھی فیل ہو ہی نہیں سکتا, کبھی فیل نہیں ہو سکتا. تو ایک بار ہم پھر ریپیٹ کرتے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی, اڈیپٹیبلٹی, کمیونیکیشن, کریشن, کولیبریشن, کرٹیکل تھنکنگ, پرابلم سالونگ, سیلف ڈائریکشن, انفارمیشن اینڈ میڈیا لٹریسی, اور آخری ہے سوشل رسپانسبلٹی. یہ وہ 9 اسکلز ہیں جس کو 21st سینچری اسکلز کا نام دیا گیا. بیسیکلی یہ وہ 9 چیزیں ہیں جو 1400 سال پہلے ہی قرآن پاک کے اندر اللہ پاک فرما چکا ہے اپنے بندے کو کہ اپنے اندر یہ 9 چیزیں پیدا کرو تاکہ تمہیں ہدایت ملے, تم سیدھے راستے پہ چلو. تو اللہ تعالی ہمیں ان تمام اسکلز کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آئے گا, اور آپ بھی ایویلویٹ کریں, سیلف اسیسمنٹ کریں کہ آپ کے اندر ان 9 اسکلز میں سے کون سی اسکلز ہیں, کون سی اسکلز نہیں ہیں, تاکہ جو اسکلز نہیں ہیں ان کو آپ مزید اڈاپٹ کر سکیں, ڈیولپ کر سکیں, اور جو ہیں ان کو پالش کر سکیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.